بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین، آج جو قصہ ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں وہ قصہ ہے مسلمانوں کی حبشہ کی طرف ہجرت کا اور شیب ابن ابی طالب میں قید ہونے کا۔ ناظرین و سامعین، مسلمانوں کو اور ان کے سردار فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کفار سے تکالیف پہنچتی رہیں اور آئے دن ان میں کمی کی بجائے اضافہ ہوتا رہا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو اس کی اجازت فرما دی کہ وہ یہاں سے کسی دوسری جگہ چلے جائیں، تو بہت سے حضرات نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ حبشہ کے بادشاہ اگرچہ نصرانی تھے اور اس وقت تک مسلمان نہ ہوئے تھے، مگر ان کے رحم دل اور منصف ہونے کی شہرت تھی۔ چنانچہ نبوت کے 5ویں برس رجب کے مہینے میں پہلی جماعت کے 11 یا 12 مرد اور 4-5 عورتوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ مکہ والوں نے ان کا پیچھا بھی کیا کہ یہ نہ جا سکیں، مگر یہ لوگ ہاتھ نہ آئے۔ وہاں پہنچ کر ان کو یہ خبر ملی کہ مکہ والے سب مسلمان ہو گئے ہیں اور اسلام کو غلبہ ہو گیا۔ اس خبر سے یہ حضرات بہت خوش ہوئے اور اپنے وطن واپس آ گئے، لیکن مکہ مکرمہ کے قریب پہنچ کر معلوم ہوا کہ یہ خبر غلط تھی اور مکہ والے اسی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ دشمنی اور تکلیفیں پہنچانے میں مصروف ہیں، تو بڑی دقت ہوئی۔ ان میں سے بعض حضرات وہیں سے واپس ہو گئے اور بعض کسی کی پناہ لے کر مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ یہ حبشہ کی پہلی ہجرت کہلاتی ہے۔ اس کے بعد ایک بڑی جماعت نے، جو 83 مرد اور 18 عورتیں بتلائی جاتی ہیں، متفرق طور پر ہجرت کی، اور حبشہ کی یہ دوسری ہجرت کہلاتی ہے۔ بعض صحابہ نے دونوں ہجرتیں کیں اور بعض نے ایک۔ کفار نے جب یہ دیکھا کہ یہ لوگ حبشہ میں چین کی زندگی بسر کرنے لگے ہیں تو ان کو اور بھی غصہ آیا اور بہت سے تحفے تحائف لے کر نجاشی شاہ حبشہ کے پاس ایک وفد بھیجا، جو بادشاہ کے لیے بھی بہت سے تحفے لے کر گیا اور اس کے خواص پادریوں کے لیے بھی بہت سے ہدیے لے کر گیا۔ جا کر اول پادریوں اور حکام سے ملا اور ہدیے دے کر ان سے بادشاہ کے یہاں اپنی سفارش کا وعدہ لیا، اور پھر بادشاہ کی خدمت میں یہ وفد حاضر ہوا۔ اول بادشاہ کو سجدہ کیا اور پھر تحفے پیش کر کے اپنی درخواست پیش کی، اور رشوت خور حکام نے تائید کی۔ انہوں نے کہا کہ اے بادشاہ، ہماری قوم کے چند بیوقوف لڑکے اپنے قدیمی دین کو چھوڑ کر ایک نئے دین میں داخل ہو گئے، جس کو نہ ہم جانتے ہیں نہ آپ جانتے ہیں، اور آ کر آپ کے ملک میں رہنے لگے ہیں۔ ہم شرفا مکہ کے اور ان لوگوں کے باپ چاچا اور رشتہ داروں والوں نے بھیجا ہے کہ ان کو واپس لائیں، آپ ان کو ہمارے سپرد کر دیں۔ بادشاہ نے کہا، جن لوگوں نے میری پناہ پکڑی ہے بغیر تحقیق ان کو حوالہ نہیں کر سکتا۔ اول ان سے بلا کر تحقیق کر لوں، اگر صحیح ہوا تو حوالہ کر دوں گا۔ چنانچہ مسلمانوں کو بلایا گیا۔ مسلمان اول بہت پریشان ہوئے کہ کیا کریں، مگر اللہ کے فضل نے مدد کی اور ہمت سے یہ تہیہ کیا کہ چلنا چاہیے اور صاف بات کہنا چاہیے۔ بادشاہ کے یہاں پہنچ کر سلام کیا۔ کسی نے اعتراض کیا کہ تم نے بادشاہ کو آداب شاہی کے موافق سجدہ نہیں کیا۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں دی۔ اس کے بعد بادشاہ نے ان سے حالات دریافت کیے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور فرمایا کہ ہم لوگ جو حالت میں پڑے ہوئے تھے، نہ اللہ کو جانتے تھے نہ اس کے رسولوں سے واقف تھے، پتھروں کی پوجا کرتے تھے، مردار کھاتے تھے، برے کام کرتے تھے، رشتہ داروں سے ناطے توڑتے تھے، ہم میں قوی ضعیف کو ہلاک کر دیتا تھا۔ ہم اسی حال میں تھے کہ اللہ نے ایک رسول بھیجا جس کے نسب کو، اس کی سچائی کو، اس کی امانت داری کو، پرہیزگاری کو ہم خوب جانتے ہیں۔ اس نے ہم کو اللہ وحدہ لا شریک لا کی عبادت کی طرف بلایا اور پتھروں بتوں کی پوجا کرنے سے منع فرمایا۔ اس نے ہم کو اچھے کام کرنے کا حکم دیا، برے کاموں سے منع کیا۔ اس نے ہم کو سچ بولنے کا حکم دیا، امانت داری کا حکم دیا، صلہ رحمی کا حکم دیا، پڑوسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیا، نماز روزہ صدقہ خیرات کا حکم دیا اور اچھے اخلاق کی تعلیم دی۔ زنا، بدکاری، جھوٹ بولنا، یتیم کا مال کھانا، کسی پر تہمت لگانا اور اس قسم کے برے اعمال سے منع فرمایا۔
ہم کو قرآن پاک کی تعلیم دی، ہم اس پر ایمان لائے اور اس کے فرمان کی تعمیل کی جس پر ہماری قوم ہماری دشمن ہو گئی اور ہم کو ہر طرح سے ستایا۔ ہم لوگ مجبور ہو کر تمہاری پناہ میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہنے پر آئے ہیں۔ بادشاہ نے کہا، جو قرآن تمہارے نبی لے کر آئے ہیں وہ کچھ مجھے سناؤ۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورۃ مریم کی اول کی آیات پڑھیں، جس کو سن کر بادشاہ بھی رو دیا اور اس کے پادری جو کثرت سے موجود تھے وہ بھی رو دیے اور ان کی داڑھیاں تر ہو گئیں۔ اس کے بعد بادشاہ نے کہا کہ خدا کی قسم، یہ کلام اور جو کلام حضرت موسیٰ لے کر آئے تھے ایک ہی نور سے نکلتے ہیں، اور ان لوگوں سے صاف انکار کر دیا کہ میں ان کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتا۔ وہ لوگ بڑے پریشان ہوئے کہ بڑی ذلت اٹھانا پڑی۔ آپس میں صلاح کر کے ایک شخص نے کہا کہ کل میں ایسی تدبیر کروں گا کہ بادشاہ ان کی جڑ ہی کاٹ دے۔ ساتھیوں نے کہا بھی کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ لوگ اگرچہ مسلمان ہو گئے ہیں مگر پھر بھی رشتہ دار ہیں، مگر اس نے نہ مانا۔ دوسرے دن پھر بادشاہ کے پاس گئے اور جا کر کہنے لگے کہ یہ لوگ حضرت عیسیٰ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، ان کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے۔ بادشاہ نے پھر مسلمانوں کو بلایا۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ دوسرے دن کے بلانے سے ہمیں اور بھی زیادہ پریشانی ہوئی۔ بہرحال گئے۔ بادشاہ نے پوچھا کہ تم حضرت عیسیٰ کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا، وہی کہتے ہیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان کی شان میں نازل ہوا کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، اس کے رسول ہیں، اس کی روح ہیں اور اس کے کلمہ ہیں، جس کو خدا نے کنواری اور پاک مریم کی طرف ڈالا۔ نجاشی نے کہا، حضرت عیسیٰ بھی اس کے سوا کچھ نہیں فرماتے۔ پادری لوگ آپس میں چخ پخ کرنے لگے۔ نجاشی نے کہا، تم امن سے رہو، جو تمہیں ستائے گا اس کو تاوان دینا پڑے گا، اور اس کا اعلان بھی کرا دیا کہ جو شخص ان کو ستائے گا اس کو تاوان دینا ہوگا۔ اس کی وجہ سے وہاں کے مسلمانوں کا اکرام اور بھی زیادہ ہونے لگا اور اس وفد کو ذلت سے واپس ہونا پڑا۔ تو پھر کفار مکہ کا جتنا بھی غصہ جوش کر سکتا تھا کیا۔ اس کے ساتھ ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے نے ان کو اور بھی جلا رکھا تھا، اور ہر وقت اس فکر میں لگے رہتے تھے کہ لوگوں کا ان سے ملنا جلنا بند ہو جائے اور اسلام کا چراغ کسی طرح بجھ جائے۔ اس لیے سرداران مکہ کی ایک بڑی جماعت نے آپس میں مشورہ کیا کہ اب کھلم کھلا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کیا جائے۔ لیکن قتل کر دینا بھی آسان کام نہ تھا، اس لیے کہ بنو ہاشم بھی بڑے جتھے اور اونچے طبقے کے لوگ تھے۔ وہ اگرچہ مسلمان نہیں ہوئے تھے لیکن پھر بھی جو مسلمان تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل ہو جانے پر آمادہ نہیں تھے۔ اس لیے ان سب کفار نے مل کر ایک معاہدہ کیا کہ سارے بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب کا بائیکاٹ کیا جائے، نہ کوئی شخص اپنے پاس بیٹھنے دے، نہ ان سے کوئی خرید و فروخت کرے، نہ بات چیت کرے، نہ ان کے گھر جائے، نہ ان کو اپنے گھر میں آنے دے، اور اس وقت تک صلح نہ کی جائے جب تک کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کے لیے حوالہ نہ کر دیں۔ یہ معاہدہ زبانی ہی گفتگو پر ختم نہیں ہوا بلکہ یکم محرم 7 نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک معاہدہ تحریری لکھ کر بیت اللہ میں لٹکا دیا گیا تاکہ ہر شخص اس کا احترام کرے اور اس کو پورا کرنے کی کوشش کرے۔ اور اس معاہدہ کی وجہ سے 3 برس تک یہ سب حضرات 2 پہاڑوں کے درمیان ایک گھاٹی میں نظر بند رہے۔ نہ کوئی ان سے مل سکتا تھا، نہ یہ کسی سے مل سکتے تھے، نہ مکہ کے کسی آدمی سے کوئی چیز خرید سکتے تھے، نہ باہر کے آنے والے تاجروں سے مل سکتے تھے۔ اگر کوئی شخص باہر نکلتا تو پیٹا جاتا اور کسی سے ضرورت کا اظہار کرتا تو صاف جواب پاتا۔ معمولی سامان غلہ وغیرہ جو ان لوگوں کے پاس تھا وہ کہاں تک کام دیتا۔ آخر فاقوں پر گزارے ہونے لگے اور عورتیں اور بچے بھوک سے بے-تاب ہو کر روتے اور چلاتے، اور ان کے اعضاء کو اپنی بھوک اور تکالیف سے زیادہ ان بچوں کی تکالیف ستاتی۔ آخر 3 برس کے بعد اللہ کے فضل سے وہ صحیفہ دیمک کی نظر ہوا اور ان حضرات کی یہ مصیبت دور ہوئی۔ 3 برس کا زمانہ
ایسے سخت بائیکاٹ اور نظر بندی میں گزارا، اور ایسی حالت میں ان حضرات پر کیا کیا مشکلات گزری ہوں گی وہ ہم سوچ سکتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نہایت ثابت قدمی کے ساتھ اپنے دین پر جمے رہے، بلکہ اس کی اشاعت بھی فرماتے رہے۔ تو ناظرین، کیسی لگی ہماری آج کی ویڈیو؟ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں اور ساتھ ہی سبسکرائب کے بٹن کو کلک کر کے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔